حضرات جو گفتگو اقسام شرک کے موضوع پر ہو رہی تھی اس میں شرک کی دوسری قسم یعنی شرک کی صفات کی بحث میں ہم نے پہلے تو اصولی طور پر یہ بات سمجھی کہ صفات کے ذیل میں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے اور مغالطے کا اصل سبب کیا ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ الفاظ مشترک ہیں جو بطور صفات استعمال ہوتے ہیں، خالق کے لیے بھی مخلوق کے لیے۔ توحید یہ ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ خالق کی ذات بھی قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، اس کا وجود بھی ذاتی، اس کی صفات بھی ذاتی، اس کی ذات بھی مطلق، اس کی صفات بھی مطلق۔ جبکہ ما سوی اللہ یا مخلوقات میں سے کوئی ہو کسے باشد، اس کا وجود بھی عطائی، اس کی صفات بھی عطائی، اس کا وجود بھی حادث، اس کی صفات بھی حادث، اس کا وجود بھی محدود، صفات بھی محدود۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس ضمن میں جو مذہبی بحثیں ہیں ان سے قطع نظر جو اس دور کا سب سے زیادہ عام پھیلا ہوا شرک ہے وہ ہے مادہ پرستی۔ جیسے بت پرستی، جیسے سورج پرستی، مظاہر پرستی شرک ہے، وہاں یہ ہے کہ اس میں ڈنڈوت کی جاتی ہے، ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں۔ ویسے ہی مادہ پرستی شرک ہے، یہاں مادے کے لیے معبد نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں جوڑے جاتے، لیکن وہ ذہنی اور قلبی تعلق جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کا ایک جامع عنوان ہے توکل، جب یہ ذہنی اور قلبی تعلق اللہ کے ساتھ ساتھ مادے کے ساتھ بھی ہو جائے یا اللہ سے ہٹ کر مادے کے ساتھ ہو جائے تو یہ شرک ہے، شرک فی التوکل۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس دور میں جس طریقے سے کہ وہ فکر چھایا ہوا ہے اس کے اعتبار سے شاذ ہی کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو اس سے بچا ہوا ہو، کوئی کم کوئی زیادہ۔ یہ وہ مرض ہے کہ جس میں آج انسان ایک عالمگیر پیمانے پر مبتلا ہے۔ اب اس کا ذرا پھر تجزیہ کیجئے کہ یہ شرک ہے کیا۔ انسان کا ایک طرف تو اپنی صلاحیتوں، اپنی قوتوں، اپنی ذہانت پر اعتماد کہ یہ میں کر رہا ہوں، میں نے کیا ہے، میری صلاحیت کا ظہور ہے، میرے کام کا نتیجہ ہے۔ پھر جو کچھ بھی مادی اسباب و وسائل جمع ہو ان پر توکل اور بھروسہ، یہ کچھ میرے پاس ہے، یہ سامان میں نے مہیا کر لیا ہے، یہ وسائل میں نے فراہم کر لیے ہیں، ان سے یہ نتائج نکل آئیں گے۔ جب یہ کیفیت، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، مینٹل ایٹیٹیوڈ، انسان کے سوچنے کا ایک انداز، اس کی ذہنی روش ہے، یہ روش جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ہے شرک فی التوکل۔ اس کے لیے میں نے ایک تو مثال دی آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں جہاں فرمایا کہ ولا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، سورہ کہف میں ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا۔ اس سے آگے چل کر ہم سورہ کہف میں دیکھتے ہیں کہ ایک پورا رکوع ہے جس میں اسی شرک کی مختلف پہلوؤں سے وضاحت ہوئی۔ یہ 5واں رکوع ہے سورہ کہف کا، اور اس میں 2 اشخاص کا مکالمہ بڑی تفصیل سے نقل ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمثیلی پیرایا ہو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 اشخاص کا انہیں اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی ان کے سامنے مثال بیان کیجئے۔ یہ 2 اشخاص کون تھے؟ ایک درویش خدا مست،
اس کے پاس دنیاوی اسباب و وسائل اور مال و دولت نہیں تھی، لیکن یہ کہ اللہ پر یقین تھا، توکل تھا، معرفت خداوندی اور اللہ پر ایمان سے سرشار، درویش خدا بس۔ اور دوسرا تھا سرمایہ دار مال مست۔ اس میں قرآن مجید نے یہ شرح کی ہے، جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر۔ یہ تفصیل ہے کہ ہم نے اسے 2 باغ عطا کیے تھے، انگوروں کے بڑے وسیع و عریض باغ، ان کے گرد باڑ کے طور پر کھجوروں کے درخت، پھر ان کے بیچ میں کھیتی بھی، اجناس کی کاشت بھی ہو رہی ہے، وہ ہر طرح کے اسباب و وسائل فراہم ہو گئے، اور وہ دیکھ رہا ہے سال بسال پھل بھی آ رہا ہے، اجناس بھی پیدا ہو رہی ہیں، غلہ بھی اگ رہا ہے، کبھی کمی نہیں ہوئی۔ لم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، ان دونوں کے مابین ہم نے چشمے جاری کر دیے تھے، اریگیشن کا نظام بھی ہے، پانی بھی ہے، کبھی سوکھا نہیں چشمہ۔ اب یہ جو اسباب و وسائل جمع ہوئے تو اس کے ذہن کی ایک خاص کیفیت ہو گئی، مزید یہ کہ اس کا ثمر بھی تھا، اس کے دونوں معنی کیے گئے، یہ بھی کہ صاحب اولاد بھی تھا، کثرت سے اولاد بھی تھی، اور یہ بھی کہ یہ واقعہ جب بیان ہو رہا ہے تو باغ لدے پھدے تھے پھل سے۔ اس وقت اس درویش خدا مست نے اسے کہا، کوئی تلقین کی، کوئی نصیحت کی، بہرحال خیر کی بات، بھلائی کی بات، اللہ کی طرف کوئی رجوع۔ اس کا جواب یہ تھا، انا میرے پاس، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں کہیں بڑھ کر ہوں، میری نفری تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی یہ جو خناس پیدا ہونا شروع ہوا، میرا مال، میرے وسائل۔ آج کل کے زمانے میں یوں کہیے کہ کسی شخص کے 2 بڑے بڑے مل بھی ہیں، اس نے ایک بڑا فارم بھی لگایا ہوا ہے، اس نے اپنا اریگیشن کے لیے بھی خود نظام بنا لیا ہے، ٹیوب ویلز لگے ہوئے ہیں، اس نے پھر ان ٹیوب ویلز کے لیے بھی بجلی بھی واپنا پر انحصار نہیں ہے، اپنا ہی جنریٹر بھی لگا لیا ہے، اس نے وہ ڈیزل بھی جو 2 سال کی اپنی ہے ضرورت وہ پہلے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اس شخص کی کیفیت ہو جائے گی، جو خناس اس کے دل میں پیدا ہوگا، وہ اس شخص کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ لہذا اس درویش خدا بس کے جواب میں اس نے کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ تم جوتیاں پٹکاتے پھرتے ہو اور ہمیں آئے ہو نصیحت کرنے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ مال و متاع ہے، ہمارے پاس یہ ساز و سامان ہے، آخر یوں ہی تو نہیں ہو گیا، کوئی ذہانت ہے، کوئی فطانت ہے، کوئی ہم نے سوچا ہے، کوئی کام کیا ہے، تب یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوئی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ہی کہیں وہ باغ میں داخل ہوئے، اب جو اس نے منظر دیکھا باغ کا تو اور اس کا نشہ جو ہے 2 آتشہ ہو گیا، بڑا لہلہاتا ہوا باغ اس میں ہر طرف سے، تو اور جو نشہ چڑھا اس کو، تو اس نے کہا ما أظن أن تبيد هذه أبدا، کیا مجھے ڈراتے ہو خدا سے اور یہ اور وہ، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی تباہ ہو سکتا۔ یہ ہے وہ پھر جہل مرکب جب پیدا ہوا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس شخص نے اس پورے رکوع کو آپ پڑھ جائیے گا، ویسے تو اس رکوع کے لیے درس اگر میں پورا دوں تو گھنٹہ چاہیے، اس کو تو پڑھیے گا جا کر، کہیں کسی دیوی کا ذکر نہیں ہے، کہیں کسی دیوتا کا ذکر نہیں ہے، ذکر ہے تو انہی اسباب و وسائل اور دنیاوی دولت اور ساز و سامان کا ذکر ہے، اور کہیں یہ اس نے نہیں کہا کہ یہ فلاں دیوی کا مجھ پر کرم ہے اور فلاں دیوتا کی کرپا سے یہ ہو گیا، یہ کچھ نہیں، بلکہ اگلی جو آیت ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ماننے والا ایک ہی رب کا ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اول تو مجھے خیال نہیں کہ کہیں رب کی طرف لوٹنا بھی ہے، لیکن اگر مجھے لوٹا دیا گیا تو جب میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں تو مجھے یہاں یہ کچھ ملا ہے، وہاں مجھے اس سے بڑھ کر ملے گا۔ تم یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں پٹخارو گے۔ یہ اس کا وہ خناس ہے کہ جو اس کا ظاہر ہوا۔ اس بندہ خدا نے جواب دیا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے،
ثم سواک رجولا، پھر تجھے ایک مکمل انسان بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں تو اس ایک ہی رب کا ماننے والا ہوں، وہی ایک اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، نوٹ کیجئے یہاں، اے بدبخت یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا ما شاء اللہ۔ یہ ما شاء اللہ کیا ہے؟ کہ انسان دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کا ظہور ہے، یہ میری قوتوں کا، میری صلاحیتوں کا، میری توانائیوں کا ظہور نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی کرپا ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ ہے اصل میں توحید۔ اگر آپ کہیں گھر میں داخل ہوں اور آپ کو وہاں کو اچھا منظر نظر آئے، بچے کھیل رہے ہیں، گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہے، ایک بستا ہوا ہرا بھرا گھر ہے، فوراً زبان سے نکلنا چاہیے ماشاء اللہ۔ کہیں اسباب و وسائل پر نہ ہو جائے نگاہ، بلکہ یہ کہ نگاہ کو ایک ہی زقد میں پہنچنا چاہیے مسبب الاسباب تک۔ وہ ہے کہ جس کی کرم، جس کے فضل کا یہ ظہور ہے، یہ کسی کی کوئی مہارت اور کسی کی ذہانت اور کسی اور کی کاریگری اور کسی اور کی فطانت اور کسی اور کی ہوشیاری نہیں۔ اس درویش خدا مست نے پھر کہا عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، میں جس رب پر یقین رکھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اگر وہ چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے اس باغ پر کوئی آفت آسمان سے ایسی نازل کرے فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے جس میں خاک اڑ رہی ہو، او یصبح ماؤہ غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یا اس کا پانی جو ہے وہ زمین کے اندر اتر جائے اور تو کہیں سے اس پانی کو کھینچ کر نہ لا سکے۔ یہ وہ خدا مست کی بات تھی جو اس کی زبان سے نکلی۔ میں نے ایک حدیث کئی دفعہ آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر کہیں غلطی سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ وہ بات یہاں بھی احیط بثمرہ، کھینچ لیا گیا اور ختم کر دیا گیا اس کے یہ سارا ثمر جو تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وبا آئی ہو کہ ساری اولاد بھی ہلاک ہو گئی، اور ایک ہی کوئی بگولا کافی ہے کہ جو اس پورے کے پورے باغ کو جھلسا کر اور چلا گیا ہو۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اب وہ رہ گیا اپنی ہتھیلیاں مسلتا ہوا، یہ میں نے کیا کچھ اس میں صرف کیا، کتنی انویسٹمنٹ کی، کتنی میری محنت اس میں لگی، ساری عمر کی میری کمائی اس میں تھی، اور یہ چشمے زدن میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی زبان پر لفظ آیا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری شامت، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب یہاں آپ دیکھیے گا کہ یہ کون سا شرک ہے۔ اس پورے رکوع میں کسی بال کا اور کسی دیوتا کا اور کسی دیوی کا اور کسی لات اور منات کا اور کسی عزا کا کوئی ذکر نہیں۔ ذکر اس کی زبان پر بھی آیا ہے تو وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اسی رب کا ایک کا ذکر ہے۔ یہ شرک کیا ہے؟ یہ اس مادے پر شرک ہے، اسباب و وسائل پر شرک ہے، دولت پر جو ہے توکل ہے، یہ اس پر بھروسہ ہے، اپنی توانائیوں، اپنی قوتوں، اپنی ذہانت، اپنی سمجھ، اپنی دور اندیشی، اپنی معاملہ فہمی، اس کا گھمنڈ جو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اس پورے رکوع میں شرک سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے وہ مادہ پرستی کا شرک کہ جو پہلے شاید کہیں شاذ ہوتا ہو، آج وہ یونیورسل ہے۔ سائنس چونکہ اسی بنیاد پر پروان چڑھی اور ابھری، پوری سائنس جو ہے اس کائنات کے تمام فینومینا کو ایسے ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ از خود ہو رہا ہے، آپ سے آپ ہو رہا ہے، آٹومیٹک ہے یہ نظام۔ فزیکل چینجز، کیمیکل چینجز، فزیکل لاز ہیں جو گورن کر رہے ہیں، اس سے یہ خود بخود جو کچھ ہے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر سے بھاپ اٹھی، بھاپ ادھر گئی، ہوا ادھر لے گئی، بادل بن گئے، بارش برس گئی، کہیں خدا کا، خدا کی مشیت کا، خدا کے ارادہ کا، خدا کے اذن کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔
پورا تمام فزیکل فینومینا جو ہے وہ بغیر کسی ریفرنس کے اللہ کی طرف ان سب کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو مجموعی اثر بیٹھا ہے کہ خدا کا اگر کوئی ہے بھی اقرار تو وہ تو کہیں کسی ایک کونے میں دماغ کے اس کو رکھ کر بٹھا دیا ہے، باقی جو ہے سارا ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد، یہ سارا کا سارا مادی اسباب و وسائل پر، یہ ہے وہ مادہ پرستی کا شرک جس میں کم و بیش ہم میں سے ہر شخص مبتلا ہے۔ اسی کو ایک حدیث کے حوالے سے سمجھیے، حضور نے ایک مرتبہ زہد کی تعریف کی کہ زہد تم عام طور پر سمجھتے ہو کہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا جائے تو یہ زہد ہے، اچھا کھانا نہیں، اچھا پہننا نہیں، اللہ نے حلال کی ہے چیزیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا زہد نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال، یہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا مال کو ضائع کر دینا یہ زہد نہیں ہے۔ ولکن الزہادۃ فی الدنیا، زہد کیا ہے؟ اب نفی کے بعد اس بات، وہ زہد کیا ہے؟ ان تکون ما فی ید اللہ اوثق مما فی یدک، زہد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تیرا وثوق، تیرا اعتماد، تیرا توکل زیادہ ہو جائے اس سے کہ جو تیرے ہاتھ میں، جو وسائل تیرے پاس ہیں ان سے زیادہ تیرا اعتماد اور بھروسہ اور توکل ان چیزوں پر ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی قدرت اور میری پاس جو کچھ ہے، ہماری جیب میں پیسہ ہے تو دل کو سکون ہے، جیب میں پیسہ نہیں تو دل جو اڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں پر تو ہمارا اعتماد نہیں، اللہ کی رزاقیت پر تو یقین نہیں، جتنا یقین پیسے پر ہے اس کا عشر عشیر یقین جو ہے وہ قدرت خداوندی پر نہیں۔ یہ ہے اس دور کا اصل، اسے کفر کہہ لیں، اسے شرک کہہ لیں۔ یہ کفر کی وہ تعریف ہوگی جو میں ایک درویش کے حوالے سے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو انسان کا سانس غفلت میں نکلتا ہے وہی در حقیقت ایک نوع کے کفر میں اس کا وقت گزرا ہے۔ تو وہ کفر اور وہ شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا۔ حضور نے جو توحید کی تلقین کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچا داد بھائی کو، اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اگر تمام انسان مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر بس وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور تمام انسان مل کر اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہو۔ جب تک کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تمام بیم اور رجا کا مرکز اللہ کی ذات ہو جائے، ما سوی اللہ سے امید اور خوف دونوں منقطع ہو جائے، جب تک یہ کیفیت نہیں، جو اصل توحید ہے وہ حاصل نہیں۔ اصل ہی توحید کا نام تو ولایت خداوندی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی امیدیں اور ان کا خوف وہ سب ما سوی اللہ سے کٹ کر اللہ کی ذات پر آ کر مرتکز ہو جاتا ہے۔ امید ہے تو اللہ سے ہے اور خوف ہے تو اللہ سے، کسی اور سے نہ کوئی خوف ہے، کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی میری بگڑی بنا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی میری تکلیف رفع نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی مجھے گزند نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو ماں سے وا سے خوف اور امید دونوں کا جب تک کہ منقطع ہو جانے کی کیفیت نہ ہو جائے، اور یہ دونوں جب تک کہ اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے، توحید کی لذت انسان کو حاصل نہیں ہوتی، توحید کا لذت آشنا انسان نہیں بنتا۔ ویسے یہ ہے کہ زبان سے وہ تو بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اس میں تو ظاہر بات ہے کوئی مشکل نہیں۔ یہ ہے وہ توحید جس سے آج کا انسان اس مادہ پرستانہ فکر کی وجہ سے بہت محروم ہو چکا ہے۔ اب آئیے ذرا اس شرک سے صفات کے کچھ اور دوسرے پہلو ہیں کہ جن سے بعض مذہبی جو ہمارے ہاں نزاعات ہیں شاید ان کا کچھ آپ کو المیسر آتا ہے۔ دیکھیے صفات باری تعالیٰ کے باب میں ایک بات تو یہ جان لیجئے
کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں بطور صفت بھی بطور اسماء بھی، اسماء و صفات میں بہت تھوڑا فرق ہے۔ جب اس کو حالت نکرہ میں لاتے ہیں وہ صفت ہے، جب وہ الف لام لگ کر معرفہ بن جاتی ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ سمیع یہ صفت ہے، اللہ سننے والا ہے۔ السمیع یہ اللہ کا نام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے ہماری وہ اسماء و صفات ہی کے حوالے سے ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے۔ تو ہمارا سارا جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ ہے وہ اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے لہ الاسماء الحسنی، جتنے اچھے نام ہیں اسی کے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو قرآن مجید میں نام آ گئے ہیں وہ تو یقیناً اللہ کے ہیں، جن صفات کا اثبات ہو گیا ہے وہ تو اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ تو وہ ویسے تو بہت ہو جائے گی، لیکن چند صفات کو بنیادی قرار دیا گیا ہے کہ بقیہ صفات انہی کی فروع ہے۔ مثلا صفت علم یہ ایک بنیادی صفت ہے۔ اب سمیع ہے، بصیر ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، یہ سب اسی سمیع کی شاخیں ہیں۔ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ بہت باریک بین ہے، وہ بہت باخبر ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام اصل میں علم ہی کے مختلف شعبے ہیں، اسی کی شاخیں۔ اسی طرح وہ قدیر ہے، علی کل شیء قدیر، القادر۔ اب اسی میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بہت سے نام اس کے ذیل میں آ جائیں گے۔ المعز، المذل، عزت دینے والا وہ، ذلیل کرنے والا وہ، الرافع، الخافض، اٹھانے والا وہ، گرانے والا وہ، الباسط، القابض، کشادگی دینے والا بھی وہ اور تنگی دینے والا بھی وہ۔ اب یہ تمام کیا ہے؟ اس کی صفت قدرت کی شرح ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کی کرولریز۔ تو بنیادی صفات کیا ہے؟ اگرچہ اس میں مختلف متکلمین جو ہے علماء محققین وہ مختلف گنتے ہیں، لیکن ذرا گن لیجئے۔ سب سے پہلے وجود، اس میں اگرچہ باریک سی ایک بحث ہے، میں ان باریک بحثوں میں نہیں جانا چاہتا کہ وجود صفت ہے یا نہیں، لیکن یہاں میں جس طرح بیان کر رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے، صفت کے طور پر شمار کیجئے وجود۔ نمبر 2 حیات، وجود ہی وجود نہیں، حیات والا وجود۔ نمبر 3 قدرت، نمبر 4 علم، نمبر 5 ارادہ، نمبر 6 کلام۔ یہ اللہ تعالی کی بنیادی صفات۔ وہ صاحب ارادہ ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب علم ہے، صاحب وجود ہے، وہ الحی ہے، زندہ ہے، وہ متکلم ہے، کلام کرتا ہے۔ ان تمام صفات میں جب آپ وہ 3 چیزیں جوڑ لیں گے، اس کی حیات مطلق، اس کی حیات ذاتی، اس کی حیات قدیم، توحید۔ اگر مطلق ہونے میں، قدیم ہونے میں، ذاتی ہونے میں کسی کو کسی پہلو سے شامل کر لیا شرک۔ ما سوا کی جو حیات ہے وہ ذاتی نہیں، عطا کردہ ہے، وہ مطلق نہیں، مقید اور محدود ہے، وہ قدیم نہیں، حادث ہے۔ اگر یہ چیزیں پیش نظر نہیں تو توحید میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو کسی پہلو سے مجروح کر دیا تو یہ شرک بن جائے۔ علم، اب آئیے ذرا علم کے بارے میں توحید کیا ہوگی؟ اللہ کا علم ذاتی، ما سوا کا علم عطائی۔ ما سوا میں سب آ گئے، اس میں فرشتے آ گئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ بتاؤ ذرا ان کے نام، ان کا جواب کیا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا ہے۔ معلوم ہوا کہ ما سوا کا علم عطائی ہے۔ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، بڑے سے بڑا فہامہ ہو، کیسے باشد، اس کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اس کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، پہلے نہیں تھا پھر آیا۔ اس کا علم محدود ہے، مطلق نہیں ہے، لا متناہی نہیں ہے۔
اگر کہیں اس کو لامتناہی قرار دے دیا کسی کے علم کو، وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ تینوں قیدیں اگر ہیں تو شرک نہیں ہے، ان میں سے ایک قید بھی ہٹ گئی تو شرک ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل بات۔ اس پہ اب وہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے اسے حل کر لیں۔ وہ جو بحثیں ہمارے ہاں طویل بڑے جھگڑے علم غیب ہے کہ نہیں ہے، ایک طرف سے نفی اور نفی میں اتنا زور، وہ میں نے آپ کو واقعہ ہی بتا دیا، اور دوسری طرف سے اس بات تو عالم الکل عالم ما کان وما یکون۔ اب یہ جو انداز ہے وہ اس کو مطلق بنا دینے والی شان، ان دونوں چیزوں کے اندر جو اس وقت رسا کشی ہوئی ہے اس میں اصل بات کو سمجھیے۔ اور میں یہاں پھر آپ کو بتاؤں کہ میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات مجھ پر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شروع ہی سے یہ عادت تھی کہ معاملے کی تحقیق کرو کہ مسئلہ ہے کیا۔ میں ابھی ساہیوال میں تھا، میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، وہاں ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم دین ہے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مجھے سمجھائیے یہ مسئلہ کیا ہے، علم کے بارے میں بحث کیا ہے، اختلاف کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ تین قیدیں مانتے ہیں۔ حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے، حضور کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے۔ نہ صرف انہوں نے مجھ سے زبانی کہا بلکہ انہوں نے لا کر کو کتابیں مجھے دکھائی۔ ایک رسالہ رضوان نامی شاید نکلا کرتا تھا لائل پور سے، وہ لا کر دکھایا کہ یہ دیکھیے ہماری طرف سے برملا ان تینوں باتوں کا اعتراف ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے۔ میں نے اس کے بعد عرض کیا کہ کم سے کم یہ کہ ان تینوں چیزوں کو اگر تسلیم کیا جائے تو پھر میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، شرک والی بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹیکنیکل بحث آ گئی ہے، علم غیب تھا کہ نہیں، اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ غیب کی ڈیفینیشن مختلف ہو رہی ہے۔ جو اس غیب کی نفی کر رہے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں اسے کسی اور طریقے سے، جو غیب کا اس بات کرتے ہیں وہ اسے ڈیفائن کرتے ہیں کسی اور طریقے سے۔ وہ جو اس بات کر رہے ہیں وہ درست، وہ جو نفی کر رہے ہیں وہ درست، لیکن جھگڑا ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے، وہ حل نہیں ہوگا۔ وہ در حقیقت ان دونوں کا محل جو ہے، موقف جو ہے، خاص طور پر غیب کی جو ڈیفینیشن کر رہے ہیں وہ مختلف ہے، جھگڑا اس میں۔ اصل بات کیا ہے جان لیجئے کہ غیب کا لفظ ہے ہمارے اعتبار سے اللہ کے لیے کوئی غیب ہی نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ جو قرآن مجید میں آتا ہے بار بار، تو اللہ تعالی کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں۔ ہر شے آنے واحد میں اس کے سامنے حاضر ہے، غیب کا کیا سوال ہے؟ اللہ کے لیے غیب کا تصور بھی آپ کریں گے تو کفر ہو جائے گا، تصور بھی کہیں آگے اللہ کے لیے غیب کا تو کفر ہو جائے گا۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا یہ ہمارے اعتبار سے ہوا ہے، جو چیزیں اللہ نے انسانوں کی نگاہ سے اوجل رکھی ہیں وہ غیب ہے، اس لیے کہ ہمیں امتحان کے لیے یہاں بھیجا۔ اگر سارے حقائق ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو امتحان کیسا پھر؟ جنت نگاہوں کے سامنے ہو، دوزخ نظر آ رہی ہو، تو کوئی ابو جہل کا باپ بھی ہوگا جو کفر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ دوزخ بھڑک رہی ہو سامنے نگاہوں کے اور فرشتے نگاہوں کے سامنے موجود ہو تو کون فرعون، کون نمرود، کون ابو جہل ہوگا جو انکار کرے؟ وہ تو سب کے سبھی مان لے آئیں گے، وہاں تو سب سے پورے مومن ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ وہ غیب جو ہے وہ اس وقت شہادہ بن کر سامنے آ جائے۔ تو امتحان قائم ہے، یؤمنون بالغیب، امتحان اسی میں تو ہے۔ مانو ہمیں غیب میں رہتے ہوئے، مانو فرشتوں کو اس کے باوجود کہ وہ تمہاری نگاہوں سے اوجل ہیں، مانو جنت اور دوزخ کو اس کے باوجود کہ وہ تمہارے لیے غیب ہیں۔ یہ غیب کا لفظ ہے اصل میں، اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو جھگڑا ہی نہیں۔ اب یہ جو پردہ حائل کر دیا گیا انسانوں کے علم کے آگے اور تقسیم کر دیا گیا علم کو شہادہ اور غیب میں، اللہ تعالیٰ جس کو نبوت عطا کرتا ہے اسے اس غیب والے علم میں سے کچھ حصہ دیتا ہے، تبھی تو وہ نبی بنتا ہے۔ اگر اس کا علم بھی میرے علم کی طرح ہو تو نبی کیسے ہو گیا؟ اسے تو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے جو میرے لیے غیب مطلق ہے، اسے دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے جو ہمارے لیے غیب ہے۔ فرشتے اس کے سامنے ہیں، فرشتے کو اس کی اصل ملکی شکل میں حضور نے دیکھا 2 مرتبہ،
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ۔ یہ مشاہدات عالم غیب کے ہیں کہ عالم شہادت کے؟ یہ ساری سیر جو ہو رہی ہے، یہ جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے جا رہے ہیں، یہ عالم ملکوت کے جو پردے اٹھائے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا۔ اسی طرح ہم نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کراتے رہے ابراہیم۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت اپنی اصل کے اعتبار سے جس کو عام انسانوں کے لیے غیب کہا گیا ہے، اس میں سے کچھ حصہ دیا جاتا ہے تب نبوت ہے، ورنہ نبوت کا سوال ہی نہیں۔ اس کو قرآن نے واضح کر دیا سورہ جن میں، لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ کل غیب کا احاطہ اگر ہو گیا تب تو کفر بھی ہو گیا، شرک بھی ہو گیا۔ کل کا تو سوال ہی اگر آ گیا، کل حاضر کا علم بھی اگر آ گیا تب بھی شرک ہو گیا، وہ تو غیب تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے اسی لیے آج جو گفتگو شروع کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز کیا تھا آیت الکرسی سے۔ جس طرح شرک فی الذات کے ضمن میں قرآن مجید کا جو اہم ترین مقام ہے وہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی طریقے سے شرک فی الصفات کے ذیل میں یا توحید فی الصفات کے ذیل میں قرآن مجید کا عظیم ترین مقام جو ہے وہ آیت الکرسی، اس میں فرمایا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ چاہے علم حاضر ہو، وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ بھی ہمارا ذاتی علم نہیں ہے۔ یہ آنکھ بھی دیکھ رہی ہے تو اللہ دکھا رہا ہے تو دیکھ رہی ہے، ورنہ آنکھ کے بس کا روگ نہیں ہے کہ دیکھ سکے۔ یہ کان بھی سن رہے ہیں تو اللہ سنوا رہا ہے تو سن رہے ہیں، ورنہ کانوں کا ذاتی وصف نہیں ہے کہ وہ سن سکے۔ وہ ذاتی وصف کا تو ہم نے انکار کر دیا، ذاتی صفت ذاتی وصف کا تو سوال ہی نہیں، ذاتی وصف اور ذاتی صفت تو ہے ہی صرف اللہ کے لیے۔ لہذا علم حاضر کے جو ذرائع ہیں وہ بھی جان لیجئے کہ وہ بھی ہمارے ذاتی نہیں، وہ بھی عطائی ہے۔ اس میں بھی جتنا اللہ نے دائرہ مقرر کر دیا، آنکھ جتنا دیکھ سکتی ہے اتنا ہی دیکھے گی، آگے خوردبین لگا کے اور دیکھ لیں گے، ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر خوردبین کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے، اس کی بھی حدود ہے کہ اس حدود سے آگے آپ تجاوز نہیں کر سکیں گے۔ لہذا وہ علم حاضر ہو یا علم غیب ہو، کل کا احاطہ اگر کریں گے تو شرک، کل نہیں ہے تو شرک نہیں ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہم ناپیں اور تولیں، تو انبیاء کے علم کو ہم کیسے ناپیں گے؟ اس سے بڑی پاگل پن کوئی نہیں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں۔ وہ تو نوعیت کے اعتبار سے ہمارے علم سے مختلف ہے، ہم کیسے ناپیں گے؟ ہمارا علم علم بالحواس، ہمارا علم علم بالعقل، اور وہ علم بالوحی، سورس ہی مختلف ہے، نوعیت مختلف ہے۔ ہم اپنے ان باتوں کو لے کر اور اس علم کو ناپنے لگ جائیں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ یہ وضع الشیء فی غیر محل ہی ہے، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا۔ یہ وہ ہے جسے منطق میں کہتے ہیں قیاس مع الفارق، جو چیزیں بنیادی طور پر کیٹیگوریکلی ڈفرنٹ ہیں، آپ ان کو ایک دوسرے پر قیاس کر رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے پیمانوں سے ناپ رہے ہیں، تو یہی ہے اصل مغالطہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیا جتنا علم چاہا، میں کون ہوں کہ ناپوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جو یہ کہے گا کہ وہ لامتناہی ہے اور اللہ ہی کے علم کی طرح پر کامل اور کل ہے، وہ بھی مشرک۔ لیکن جو بیٹھ کر اس کو ناپ تول کر بتائے گا کہ اتنا ہے، وہ فرعون ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حدود اربع خود معین کرنے بیٹھ گیا ہے، تو وہ بھی کم درجے کی گمراہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو علم بھی تھا اللہ کا عطا کردہ تھا، جتنا دکھایا اللہ نے دکھایا، جو بتایا اللہ نے بتایا۔ غیب کی خبر دی تو کوئی اپنے ذات سے نہیں دی، اللہ کی بتائی ہوئی دی۔ جو لوگ غیب کی نفی کرتے ہیں وہ غیب کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ علم جو خود حاصل ہو وہ غیب ہے،
تو خود تو یہاں پر چھٹانک پر علم بھی حاصل ہونے کا امکان نہیں. علم تو چاہے حاضر کا ہو چاہے غیب کا، وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو یہ ساری ڈیفینیشن کا اصل میں فساد ہے کہ ڈیفینیشن تم نے غلط کی ہے جس کی بنا پر نفی کر رہے ہو، اور یہ کہاں سے لے آئے ڈیفینیشن ہے ہمیں پتہ نہیں. کہاں کس حدیث سے یہ منقول ہے، کس قرآن مجید کی کس آیت سے یہ منقول ہے. قرآن نفی کرتا کوئی غیب کا علم نہیں. لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول. یہ غیب کے پردے اللہ اٹھاتا ہے صرف نبیوں کے لیے. کتنے اٹھاتا ہے، کتنی اس کی مشیت ہے، کس کو کتنا دکھاتا ہے، یہ وہ جانے، اس کا رسول جانے، جس نے دیکھا وہ جانے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید میں سورۃ النجم میں ذکر ہوتا ہے شب معراج کا، وہاں کیا دیکھا محمد نے، ذرا غور کیجئے گا، بہت اہم نقطہ میں بیان کر رہا ہوں. اب میں کیا سمجھوں گا اسے کہ کیا دیکھا؟ اگر بیان بھی کر دیا جائے تو میرے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا وہ کہ کیا دیکھا. لہذا قرآن نے کیا کہا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. انہوں نے دیکھا اپنے رب کی بڑی عظیم آیات کو. بس سدرۃ المنتہا پر کیا تھا؟ اگر قرآن جو ہے بیان بھی کرے تو میری سمجھ میں کیا آئے گا؟ میری ذہن کی وہ سطح نہیں کہ میں سمجھ سکوں. لہذا کیا فرمایا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا؟ لہذا تمہیں کیا بتائے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا؟ وہ جو کچھ اس بیری کے درخت کے اوپر چھایا ہوا تھا، جو چھایا ہوا تھا. اور دیکھا ہمارے بندے نے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی بڑی عظیم آیات کو. تم اسی پر قناعت کرو، اس سے آگے تمہارے لیے تمہارے حاشیہ خیال میں آنے والی بات نہیں. یہ ہے معاملہ ہمارا، ہمارے علم کا، ہمارے حدود کا. اور ہم اس کو لے کر چلیں ناپنے انبیاء کرام کے علم کے، اور پھر جو سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علم کو ناپنے چلیں تو یہ ہماری غلطی ہے. بنیادی قصور یہاں ہے. ہاں اگر کوئی یہ سمجھا ہے کہ وہ عالم الکل ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، اچھا ما کان و ما یکون کو بھی سمجھ لیجئے. کہنے والا اس نیت سے بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کا علم ماضی پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی ہے، تو کوئی غلط تو نہیں. ماضی کی بھی بہت سی خبریں حضور کو دی گئیں، مستقبل کی بھی بہت سی خبریں حضور کو دی گئیں. جب تک کہ کہنے والا اس احاطے کے ساتھ نہ کہے کہ کل ماضی اور کل مستقبل کا علم ان کے پاس ہے، تب تک وہ بات نہیں ہوتی. وہ صرف دو کیٹیگریز کے اعتبار سے، جب حضور قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، اس میں جو کچھ تم سے پہلے ہوا ہے اس کی بھی خبریں ہیں، اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں ہیں. تو قرآن میں اگر ماضی کی خبریں بھی ہیں اور مستقبل کے بھی حالات کے اشارے موجود ہیں، تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا علم بھی نہیں رکھتے کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ ماضی میں کیا ہوا ہے اور مستقبل میں کیا ہوا؟ ساری فساد کی جڑ اگر ہے تو وہ ایک لفظ کل ہے. کل آ گیا تو کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. یہ کل کی شان صرف اس کی ہے وحدہ لا شریک کی. وہ بے کل شیء علیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ کل کا لفظ تو اگر آپ لے آئے تو ایبسولوٹ ہو گیا، ایبسولوٹ ذات اللہ کی. یہ تو ہو گیا شرک، یہ ہو گیا کفر. یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ یہ ایک لفظی نزاع ہے، صرف اصطلاح کا جھگڑا ہے، ڈیفینیشن کا ٹکراؤ ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی بنیادی مسئلہ اختلافی موجود نہیں. اور آگے آئیے، اب اس کو تو میں نے ذرا تفصیل سے بیان کر دیا اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں کے بڑے محتم بشان مسائل میں سے ہے جو حل نہیں ہو رہے. باقی ذرا تھوڑی سی جھلک دکھاتا چلوں. ارادہ ہم بھی کرتے ہیں، ارادہ اللہ کا بھی ہے، لیکن وہ فعال لما یرید ہے. جو ارادہ کرے کر گزرنے والا، کسی اور کی یہ شان نہیں. سب کے ارادے اللہ کے ارادے کے تابع ہیں. اللہ کا ارادہ مطلق کسی کے تابع نہیں، اسے کہیں سے سینکشن نہیں لینی. میں نے جیسا کہ مثال دی ہے کئی مرتبہ، وہ فرعون جو خدائی کا مدعی تھا، وہ لاچار اور بے بس ہو کر رہ گیا. وہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ریزولوشن اپنے وہاں دربار میں پیش کرتا ہے، اور درباری جو ہے وہ نہیں مانتے اور فرعون کے ہاتھ بن گئے. یہ مطلق شان اللہ کی، فعال لما یرید.
وہ جو چاہے جو ارادہ کر لے کل گزرنے والا ہے۔ مشیت کوئی بات جس پر کہ حضور نے ٹوک دیا تھا، میری مشیت کو خدا کی مشیت کے مد مقابل نہ لے آنا کہیں۔ اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت مطلق صرف اس کی ہے۔ یفعل ما یشاء، یخلق ما یشاء، بار بار ملے گا۔ یہدی من یشاء، یضل من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ تم روک نہیں سکتے اس کا ہاتھ، وہ چاہے تو ابو جہل کو ہدایت دے دے آنے واحد میں، جس کو چاہے بخش دے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ اگر وہ ابو جہل کو بخشنا چاہے کون روکے گا؟ اور اگر وہ کسی بڑے سے بڑے نیک آدمی کو جہنم میں جھونکنا چاہے، اس کا اختیار مطلق ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ ہے، مسئلہ سمجھ لیجئے، یہاں پر ہمارے اور شیعہ حضرات کے مابین عقائد میں ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر عدل واجب نہیں سمجھتے، جبکہ شیعہ جو علم کلام ہے اس میں اللہ پر عدل واجب ہے، مجرم کو سزا دینا واجب ہے اور بے گناہ کو سزا نہ دینا واجب ہے۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے، وہ مالک الملک، مختار مطلق، مشیت مطلقہ کا حامل ہے۔ وہ بڑے سے بڑے نیکوکار کو جہنم میں جھونکے تو اختیار ہے، یہ ہم جانتے ہیں وہ نہیں جھونکے گا، یہ بات دوسری ہے۔ ڈی فیکٹو کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ اور ہے، لیکن اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ جب کسی پر کوئی چیز واجب ہو گئی وہ مطلق شان نہیں رہی۔ ہمارے نزدیک تو اللہ کی شان ہے ہی مطلق، اس کا اختیار مطلق کہاں رہا؟ وہ تو ایک قانون کا پابند ہو گیا، وہ تو جو قانون اس نے خود بنائے اس کا بھی پابند نہیں، جب چاہے توڑ دے۔ آگ میں جلانے کا وصف رکھا، جب چاہے اسے وصل کر لے۔ پانی میں سطح برقرار رکھنے کا وصف رکھا، جب چاہے اسے سب کر لے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون جب چاہے توڑے، اس کا مختار مطلق ہے۔ وہ اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ وہ جس کو چاہے بخش دے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اس کی تو مشیت ہے۔ اور ہماری مشیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ نہ چاہے، یہ تو ہے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ محتاط ترجمانی ہے۔ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نہ چاہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ بھی ہوگا تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ تمہاری چاہ بھی اس کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ مطلق مشیت، کہ تمہاری مشیت بھی اس کی مشیت کے تابع ہے۔ تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ یہ ہے اصل میں توحید کا وہ مقام کہ جہاں فنا ہو جاتا ہے انسان کا ارادہ، اللہ کے ارادے میں فنا ہو گیا۔ جو تو چاہے، بس میں کون اور میری چاہ کیا اور میری مشیت کیا اور میرا ارادہ کیا۔ اس میں جو چوٹی کی بات ہے وہ کہہ کے میں آگے گزروں گا، مشیت کی یہ بحث۔ سب سے ذرا دھوکہ ہو سکتا تھا نا کہ جو سید المرسلین، محبوب رب العالمین، دھوکہ انہی کے بارے میں ہو سکتا تھا۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے بھی آپ چاہیں، یہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، اب کہاں شرک کا امکان؟ قرآن نے تو ایسے ایسے راستے روک دیے ہیں، سد باب کر دیا ہے، دروازہ بند۔ اور یہ سارا معاملہ جو خاص طور پر میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، حضور کے معاملے میں یہ انداز تخاطب ہے ہی اس لیے کہ کہیں شائبہ بھی پیدا نہ ہو جائے مغالطے کا۔ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ امت جو ہے بحیثیت مجموعی بچی ہوئی۔ اب آگے آئیے، حیات کی طرف آئیے۔ ہم بھی زندہ، وہ بھی زندہ، لیکن ہماری زندگی اول تو یہ کہ اپنی نہیں، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے۔ کوئی ہے جو کہہ سکے جتنا چاہے جیے؟ وہ حیات جو ہے عطائی ہے۔ نمبر دو، اس حیات کا دار و مدار اسباب پر ہے۔ کھاؤ گے تو زندہ رہو گے، نہیں تو مر جاؤ گے۔ آکسیجن نہ رہے تو مر جاؤ گے۔
اگر مسلسل تمہیں جگائے رکھے 15-20 دن تو موت واقع ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ یہ حیات بڑی ہی کمزور حیات، بڑی ہی بیچارہ زندگی، بڑی ہی مجبور زندگی، دوسروں کے بل پر قائم، سہاروں کے بل پر، یہ کرچز کے بل پر ہے یہ جو چل رہا ہے سلسلہ۔ کھاؤ گے تو زندہ اور نہیں کھاؤ گے تو مر گئے۔ یہ حیات جس کے ساتھ خوف ہے، جس کے ساتھ احتیاج ہے، جس کے ساتھ آرام کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ نیند ہے، اور وہ حیات کیا ہے؟ کوئی آیت الکرسی کی طرف ریفر کیجئے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کی زندگی وہ زندگی ہے جس میں نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، اس کی وہ قوتیں جو ہیں ان میں اضمحلال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ پوری کائنات، آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ اپنے زندگی کے فینومینا پر ہمیں قیاس نہ کر بیٹھنا ہماری زندگی کو۔ ہماری زندگی کچھ اسباب کے بل پر قائم نہیں، قائم بالذات ہے، الحی القیوم، خود بخود قائم ہے وہ زندگی، وہ کسی اور کے سہارے پر قائم نہیں۔ وہ حیات ذاتی ہے، کسی کی عطائی نہیں، وہ کسی سہارے کی محتاج نہیں، بلکہ از خود و با خود قائم ہے، اس میں کوئی ذوف اور احتیاج نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس میں کبھی کسی تکان کا کوئی شائبہ نہیں۔ اب آپ سوچئے، اس زندگی کو اس زندگی کے مقابلے میں زندگی کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو صورت زندگی ہے، زندگی نہیں ہے۔ زندگی کہاں ہے؟ یہ لفظ ذرا غور سے سنیے، صورت حیات ہے، حیات نہیں ہے۔ حیات تو صرف اللہ کے لیے، صورت علم ہے ہمارے پاس، علم نہیں ہے۔ العلم صرف اللہ کے لیے۔ ایک صورت ہے ارادے کی ہمارے اندر، ارادہ کہاں ہے؟ ارادہ حقیقتاً مطلقاً صرف اللہ کے لیے۔ ایک جھلک سی ہے مشیت کی ہمارے اندر، مشیت کہاں؟ مشیت صرف اس کے لیے۔ یعنی نتیجہ نکالیے اس سے، یعنی جملہ صفات کے بارے میں جب صفات مخلوق کو صفات خالق کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو کیا کہا جائے گا کہ معدوم کے درجے میں ہے، حقیقت اس میں نظر آتی ہے صفات، واقعتاً نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جب تقابل ہوگا، ورنہ علم ہے ہمیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ حیات ہے ہمارے اندر، حیات خداوندی کے مقابلے میں نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے۔ ارادہ، مشیت، علم، قدرت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ میں ایک بہت اہم بحث کی طرف جا رہا ہوں، اس کو ذرا اچھی طرح، یہ جو ہم نے الجبرا کا فارمولہ یہاں نکالا ہے اس کو پہلے پلے باندھ لیجیے۔ اس کے لیے سند لے آؤں حضور کے قول سے۔ دعائے استخارہ وہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح تلقین فرمائی جیسے قرآن مجید۔ اس دعا کی عظمت کا یہ عالم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر کی بھیک مانگتا ہوں۔ استخارہ خیر طلب کرنا۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، تیری قدرت سے قدرت کی بھی بھیک مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اے رب میں تیرے فضل عظیم سے کچھ سوال کر رہا ہوں، وہی بھیک مانگنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ سورہ قصص میں آئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب تو جو بھی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں اور فقیر ہوں۔ مقام عبدیت تو یہی، انتم الفقراء الی اللہ۔ تو یہ 3 جملے بڑے عجیب ہیں مقام عبدیت کی وضاحت کے لیے، انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اب اگلے 2 ٹکڑے دیکھیے، فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم۔ یہ کیا بات کہہ دی حضور نے؟ اگر اس کو الفاظ پر آپ محمول کریں گے تو یہ جھوٹ قرار پائے گا۔
اگر آپ نے اس کو تقابل میں نہ رکھا، مجھے کوئی علم حاصل نہیں، جھوٹ ہو جائے گا۔ علم تو ہمیں بھی حاصل ہے کچھ نہ کچھ، حضور کا تو کہنا ہی کیا، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، کیسے؟ اصل میں یہاں تقابل ہے، تیرے علم کے مقابلے میں میرا علم نفی ہے، زیرو ہے، تیری قدرت کے مقابلے میں میری قدرت نفی ہے، زیرو ہے۔ تو جب صفات باری تعالیٰ کے ساتھ تقابل ہوگا تو مخلوق کی صفت معدوم کے درجے میں شمار ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ کہف میں ہے، اگرچہ یہ تفصیل اس میں نہیں ہے لیکن اسی سفر کا واقعہ ہے۔ کیوں یہ سیر کرائی تھی حضرت موسیٰ کو، جاؤ ہمارے ایک بندے کے پاس جسے ہم نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ وہاں آتا ہے روایات میں کہ حضرت خضر نے، اگرچہ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو بتایا ہے موسیٰ یہ جو کشتی کے کنارے پر آ کر یہ چڑیا بیٹھ گئی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈال کر پانی پیا، اس پانی کو کوئی نسبت ہے اس سمندر کے پانی سے؟ کوئی نسبت؟ کتنا پانی اس کی چونچ میں آیا اور یہ پانی جو اس سمندر میں ہے، کوئی ریشو پروپورشن؟ جان لو کہ کل مخلوقات کے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ نسبت بھی حاصل نہیں۔ یہ ہے علم کا مقابلہ۔ تو اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور فرما رہے ہیں انک تقدر ولا اقدر ولا اب تعلم ولا اعلم۔ اسی کو اب آخری بحث جو ہے اس مسئلے کے اس پر لے آئی ہے، یہ ہے وحدت الوجود کی بحث۔ وجود اللہ کا مطلق ہے، اللہ کا وجود ذاتی ہے، اللہ کا وجود قدیم بھی ہے اور دائم بھی ہے، ما سوا کا وجود عطائی ہے، وجود محدود ہے، وجود حادث اور فانی ہے۔ گویا کہ وجود تو اسی کا ہے، کسی کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ یہ ما سوا سے وجود کی نفی، یہ وحدت الوجود۔ وجود ایک ہے، صرف اس کا ہے اور کسی کا کوئی وجود نہیں۔ یہ در حقیقت اس توحید کی صفات کی بلند ترین منزل ہے، جو یہاں نہیں پہنچا فکری سطح کے اعتبار سے جان لیجئے وہ توحید کی آخری منزل تک نہیں پہنچا۔ لیکن ہوا یہ ہے اس معاملے میں اس لیے اس کو ذرا تھوڑا سا اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ اس میں بڑا سوء ظن ہے ہمارے بہت سے لوگوں میں خلوص کے ساتھ، کہ وہ ہمارے صوفیاء کرام میں سے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، جو ذرا زیادہ منہ پھٹ ہیں، وہ ان کو مشرک بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ باقی لوگ بھی یہ تو کہیں گے گمراہی کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ وہ کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ جو پینتھیزم تھا جو بیان کیا تھا اس کو کنفیوز کر رہے اس وحدت الوجود سے۔ اس کو میں نے بھی کہا تھا کہ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے جان لیجئے۔ وہاں جو میں نے مثال آپ کو بتائی تھی کہ برف پگھل کر پانی بن گیا تو پانی ہی برف ہے، برف معدوم ہو گیا پانی ہے، لیکن پانی ہی برف ہے۔ اس اعتبار سے یہ کائنات حقیقت قرار پاتی ہے، خدا اس میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل برعکس ہے اس کے جو یہ نظریہ ہے کہ حقیقت وجود صرف خدا کے لیے ہے، ماں سوا کا وجود ہی نہیں۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اس میں وہ حقیقت، مخلوق حقیقت، خالق اس میں گم۔ یہاں خالق کی اصل حقیقت اور مخلوق کا وجود گم، تو یہ تو ضد ہے ایک دوسرے کی، برعکس ہے ایک دوسرے کے۔ اس کو کنفیوز کر لیا گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہے۔ اب اس کو ہمارے ہاں ابن عربی کا فلسفہ، پھر مولانا روم ہو، پھر ہمارے ہاں بڑے بڑے جتنے بھی مشہور ہیں وہ سب اس کے قائل۔ جب اس کا کنفیوژن زیادہ ہوا تو اس میں اصلاح کی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ وہ نظریہ کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کے اور اللہ کے وجود کے تقابل میں یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، یہ وجود اعتباری ہے۔ یہ جیسے سایہ ہوتا ہے، درخت ہے اس کا وجود ہے، اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس کا کیا وجود ہے؟ نظر تو آ رہا ہے نا، سایہ ہے، اس کا وجود کوئی نہیں۔ یہی ہے اس کائنات کی حقیقت۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کے اضلال ہیں، سائے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کل ما فی الکون وہم و خیال اور رکوس فی المرایا و ظلال، یہ جو کچھ اس کائنات میں یا وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے کہ شیشے میں کوئی عکس پڑ جاتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں، شیشے کے اندر بھی آپ نظر آ رہے ہیں آپ وہاں نہیں ہیں، وہ تو جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے ویسے سمجھ لو، یا جیسے درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے ویسے سمجھ لو۔ یہ اسماء و صفات باری تعالی کے اضلال ہیں، سائے ہیں، ان کی حقیقت کوئی۔ مزید مثال سے سمجھایا کہ ایک لکڑی لے لو، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھو، مٹی کا تیل ڈالو، آگ لگا دو، یہ مشعل ہو گئی نا، مشعل یا مشعل، اصل لفظ مشعل ہے۔ اب اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دو، دیکھنے والوں کو ایک آتشین دائرہ نظر آئے گا، آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہے نہیں وہ دائرہ، ہے تو وہ ایک شعلہ جوالا کی یہ حرکت جو ہے، اس نے آتشین دائرے کا روپ دھار لیا ہے نہیں ہے صرف وہی وہ، باقی یہ سب کچھ جو ہے نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، اس میں اس کی نفی ہو گئی، اس بات اللہ کا ہوا، اور اس میں اللہ کی نفی ہو گئی، اس بات اس کائنات کا ہوا، تو یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ یہ ہے وحدت الوجود، اور یہ جان لیجئے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضرور یہ فرق کیا ہے، لیکن امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالہ مدنیہ کے اندر واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ اس میں سوائے تعبیر کے ایک فرق کے اور کوئی فرق نہیں ہے، اس میں ایک لطیف سا انداز ہے تعبیر کا جس میں فرق ہے، باقی دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وجود مطلق صرف اللہ کا، وجود اعتباری کہہ لیں وہ ہمارا، اور اگر اسی کو لیں کہ انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، تو ہم کہیں گے اللہ تو ہی ہے، ہم نہیں ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، وجود منحصر ہے ذات باری تعالی میں، یہ ہے وحدت الوجود۔ اس کو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہے 1 منٹ میرے پاس، اس کی جو بہترین تمثیل ہے، میں نے حضرت مجدد الفسانی کی تمثیلات آپ کو بتا دی، لیکن بہترین تمثیل اس دور میں دی ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا تم اس بات کا تصور کرو کہ اپنے ذہن میں یہ مینار پاکستان کا نقشہ لے آؤ، یہ تمہاری ایک خیالی تخلیق ہے، تمہارے ذہن میں ہے، تمہارے ذہن سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں، تم ہی تم ہو، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کے اوپر بھی تم، اس کے اندر بھی تم، اس کے باہر بھی تم، اس کے نیچے بھی تم ہو ہی تم، تو تمہارے ذہن میں خیال میں ایک تصویر ہے، جو نسبت یہ ہے بلا تشبیہ، اللہ کے لیے کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینی پڑتی ہے، یہی نسبت خالق و مخلوق کی، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، وہی وہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ تو جیسے ہمارا تو بڑا ہی کمزور سا خیال ہے، وہ اللہ کا خیال کہیے وہ بڑا ٹھوس خیال ہے، وہ بڑا پختہ خیال ہے۔ البتہ یہ جان لیجئے کہ جس طرح ہماری یہ ذہنی تصویر ہماری توجہ ہی پر اس کا قیام ہے، توجہ ہٹی ختم، اسی طرح اس کائنات کا قیام بھی اللہ کی توجہ سے ہے، اس کی توجہ ہٹے تو یہ معلوم ہے ہی نہیں۔ یہی ہے وہ بات جو الحی القیوم، وہ تھامے ہوئے ہے، جیسے تم اپنی توجہ کو مرتکز رکھو گے تو وہ حیولہ تمہارے ذہن میں رہے گا، تم قیوم ہو اس کے، تم اسے تھامے ہوئے ہو، ایسے ہی اللہ از خود تو ہے الحی، اور پورے اس ما سوا کے لیے وہ القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ شفاعت کا مسئلہ بھی اسی صفات والی بحث سے متعلق ہے. میں آئندہ اب ذرا اس کو تیسری بحث شروع کرنے سے پہلے اس سے بحث کر کے تو پھر چلوں گا آگے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.